عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاصل ہوا۔ ناظرین گرامی مختلف خبریں آ رہی ہیں کہ کس طرح سے وہ ضلع جو ہے تعلیم میں اول تھا، نفرت کی وجہ سے کسی پیچھے آ گیا۔ 10ویں بورڈ کے ایگزام کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، ہیڈ گوار کا بھاشن کرناٹک کی اسکولی کتابوں میں شامل کرنے کے بعد تنقید شروع ہو چکی ہے۔ شائمہ فاطمہ کی بھی بات ہوگی۔ تو ایم پی میں ایک بار پھر مسلم گھروں پر بلڈوزر چلے ہیں، 48 گھروں پر بلڈوزر چلایا گیا اور بہانہ وہی پرانا ہے۔ حیدرآباد انکاؤنٹر کے سلسلے میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جھوٹا ہے اور فیک ہے، اور نیلوفر خان نے کشمیر یونیورسٹی کی کس طرح پہلی جو ہے پروفیسر وائس چانسلر بنی ہے، اس کا سفر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو بجرنگ دل کے ہتھیاروں کی تربیتی کیمپ کے سلسلے میں تحقیقات کرنے والے افسر کو ہٹا دیا گیا ہے، اور بھی بہت ساری خبریں ہیں ناظرین گرامی جو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی سب سے پہلے ایم پی چلتے ہیں، جہاں پر مسلمانوں پر لگاتار ظلم و ستم کی انتہا کی جا رہی ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے یا زبردستی الزامات لگا کر کے ان کے گھروں کو پوری طرح سے جو ہے مسمار کیا جا رہا ہے، بے گھر کیا جا رہا ہے۔ انڈین ایکسپریس میں رپورٹ چھپی ہے کہ مدھیہ پردیش کے راج گڑھ ضلع کے زیراپور شہر میں جمعرات کو کم از کم 48 مکانات پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ حکام کا ماننا ہے کہ مکانات سرکاری اراضی پر تجاوزات کر کے بنائے گئے تھے۔ اس واقعے سے صرف 2 دن پہلے ایک دلت شخص کے جلوس کے دوران دلتوں اور مسلمانوں کے گروپ کے درمیان تصادم ہوا تھا۔ دونوں گروپوں کے درمیان ہاتھا پائی اور پتھراؤ بھی ہوا تھا۔ پولیس کے بیان کے مطابق جلوس ایک مسجد کے سامنے گزر رہا تھا کہ اقلیتی برادری کے کچھ لوگوں نے اونچی آواز میں گانا بجانے پر اعتراض کیا اور بڑی محبت سے سمجھایا کہ آپ تھوڑا آواز نیچی کریں۔ راج گڑھ کے پولیس سپرنٹینڈنٹ پردیپ شرما نے کہا کہ بینڈ کے ریکارڈ شدہ بیان کے مطابق انہوں نے مسجد سے گزرتے وقت اپنی آواز کم کر دی تھی، لیکن ماننا یہ ہے کہ جو ہے مسجد کے پاس آتے وقت جو ہے آواز بڑھا دی گئی تھی، لیکن دونوں فرقوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی، پتھراؤ کی اطلاع ملی۔ اس واقعے میں ایک 6 سالہ بچے سمیت کم از کم 5 افراد زخمی ہوئے۔ CCTV فوٹیج کی بنیاد پر ہم نے 8 افراد کو گرفتار کیا ہے، یہ بیان سامنے آیا ہے۔ FIR کی اندراج کے فوراً بعد زیراپور کے وارڈ نمبر 4 کے لوگوں کو نوٹس جاری کیے گئے۔ ان کے مکانات کو بلڈوزر سے مسمار کر دیا گیا، جس میں کہا گیا کہ ان کے مکانات سرکاری اراضی پر قائم ہیں۔ حکام کے مطابق جمعرات کی صبح زیراپور میں 18 مکانات کو ضلعی حکام کی ایک ٹیم نے بلڈوزر کے ذریعے مکمل طور پر مسمار کر دیا ہے۔ مزید 30 مکانات کو جزوی طور پر بلڈوز کر دیا گیا۔ زیراپور تحصیلدار AR چیراون نے کہا کہ کل 48 مکانات منہدم کیے گئے ہیں، مگر دیگر 30 مکانات ہیں جو ماتا مندر کی طرف جانے والی سڑک کے اطراف میں تجاوزات کر کے بنائے گئے تھے، اس طرح کے نام درج کیے گئے ہیں۔ ناظرین گرامی یہ حالات ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی بات کو لے کر کے اس وقت جو ہے محسوس ایسا ہوتا ہے خبروں کو دیکھ کر کے، بس یہ ہے کہ آپ ایک غلطی کرنے کا انتظار کر رہے ہیں یا پھر آپ کو غلطی کرنے پر اکسایا جا رہا ہے، اور جیسے ہی آپ جو ہے غصے کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر جو ہے حکومت کی مار پڑنی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، چھوٹا سا معاملہ تھا مسجد کے سامنے آواز بلند لے کر کے، لیکن یہ سب شرارتیں ہیں، زبردستی مسجد کے سامنے شرارتیں کرنے کی کوشش ہوتی ہیں۔ ایسے حالات میں جب سامنے والا انسان بھڑک جاتا ہے تو اس کے بدلے کی کارروائی کے طور پر بے گھر کرنے کا جو سلسلہ اس وقت چلا ہے، اس سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کس طرح اس وقت جو ہے عصبیت کی ساری انتہائیں اس وقت پولیس انتظامیہ میں بھی، بلدیہ میں بھی، حکومتوں میں بھی پایا جا رہا ہے۔ بہرکیف آئیے ناظرین گرامی اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور خبر ہے گیان واپی معاملے کو ضلع جج کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی آج سنوائی تھی سپریم کورٹ میں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ گیان واپی معاملے پر آج جمعہ کے روز سپریم کورٹ میں ہندو اور مسلم فریق کے درمیان تلخ بحث دیکھنے کو ملی۔ اس درمیان عدالت عظمیٰ نے معاملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے اسے ضلع جج کو منتقل کر دیا۔
केस पर अब सिविल जज सीनियर डिवीज़न वाराणसी की जगह ज़िला जज वाराणसी समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यकीन दिलाया कि सभी फरीक़ैन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जस्टिस चंद्रचूड़ की क़यादत में जुमा के रोज़ 3 जजों की बेंच ने ज्ञान वापी मामले की समाअत की। बेंच ने दोनों फरीक़ैन की वकला की बात सुनने के बाद कहा कि वो अभी 3 मशवरों पर तवज्जो दे सकती है। पहला, वो ये कह सकती है कि ऑर्डर 7 रोल नंबर 11 के तहत फ़ाइल की गई अर्ज़ी पर ट्रायल कोर्ट फ़ैसला दे। दूसरा, उसने आरिज़ी हुक्म दिया है जिसे मामले का फ़ैसला आ जाने तक जारी रखा जा सकता है। तीसरा, बेंच ये कर सकती है कि वो ये मामले की पेचीदगी और हसासियत को देखते हुए इसकी समाअत ज़िला जज के हवाले करे। ऐसा करते हुए बेंच ट्रायल जज पर किसी तरह का इल्ज़ाम या कसूर नहीं डाल रही। बस इतनी सी बात है कि कोई ज़्यादा तजुर्बाकार जज इस मामले को सुने, इससे सभी पार्टियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आप तो जानते हैं कि ये सुनवाई गलत है, ये अर्ज़ी कबूल करना ही गलत है, ये मानना है बहुत, इसलिए कि जिस तरह 1991 का एक्ट है, उस एक्ट के तहत जो है, जब जो चीज़ें इससे पहले 1947 से पहले जो इबादतगाहें हैं जिस अंदाज़ में थी उसी अंदाज़ में बरकरार रखी जाएंगी जब है, तो फिर इस तरह की सुनवाई अदालतों में जाना और शरारत करना ये कहाँ तक है, मुस्लिम फ़रीक़ का कहना है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि आप जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। बहरकैफ आइए अब आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद इनकाउंटर को सुप्रीम कोर्ट ने नाज़रीन गिरामी फ़र्ज़ी करार दे दिया है और आपको मालूम होना चाहिए कि 10 पुलिस एहलकारों पर इस वक्त कत्ल का मुकदमा चलाने की बात भी कही है। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हैदराबाद में एक लेडी जो कि जानवरों की डॉक्टर थी, उसके साथ बहुत ही हैवानियत की हदें पार की गई थी और ज़्यादती हुई थी, हरासानी हुई थी। उसके बाद इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया था, जिसमें 3 नाबालिग थे और उनको दूसरे या तीसरे दिन ही इनकाउंटर के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए से मार दिया गया था और इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा हंगामा हुए थे। इनको मारने को लेकर के कई लोगों ने जश्न मनाया था, तो कई लोगों ने पुलिस की इस रवैये पर जो है बहुत ही ज़्यादा सवाल उठाए थे। कहा था कि जब तक कि जो है इल्ज़ाम साबित नहीं होता उससे पहले ही पुलिस की जानिब से इस तरह फेक इनकाउंटर में मारा जाना कहाँ तक दुरुस्त है। इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने साबिक़ जज के मातहत में एक आयोग बनाया था, जो आयोग इधर इसकी पूरी तफ्तीश कर रही थी कि इसमें हकीकत क्या है। अब जाकर के जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो सिरपुकर जो आयोग बनाया गया था, जो कि जज थे, मुंसिफ थे, उन्होंने अब रिपोर्ट पेश कर दी है। उस रिपोर्ट में उन्होंने साफ़ और वाज़ेह तौर पर कहा है कि पुलिस ने फ़ेक इनकाउंटर के ज़रिए इन 4 नौजवानों को मारा था और इस रिपोर्ट से सारी तफसीलात सामने आ गई है और इस सिलसिले में 10 पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ कत्ल का मामला जो है चलाने और कत्ल का मुकदमा चलाने की सिफारिश भी जो है इस आयोग की जानिब से की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज की क़यादत में 3 मेंबरों की एक कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने पूरी तरह से सर्वे करके सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। उसके बाद जो है अब तेलंगाना हाई कोर्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ तौर पर जो है फरमान जारी किया है कि इस मामले में 10 पुलिस एहलकार के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करके इस पर सुनवाई करे। तो नाज़रीन गिरामी, फ़ेक इनकाउंटर का शायद तारीख़ में ऐसा पहला मामला है जिसको लेकर के सर्वे के बाद, रिपोर्ट दर्ज करने के बाद इस मामले को फ़ेक बता करके जो है इस वक्त पुलिस के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने के लिए कही गई है। वरना भारत में किस तरह से जो इनकाउंटर होते हैं और किस तरह मारा जाता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं और अक्सर तारीख़ में ये देखा गया और पढ़ा गया है और लोगों को अंदेशा और ख़दशा ज़ाहिर करते हुए देखा गया कि जब भी कोई इनकाउंटर हुआ है कि ये सिर्फ बदले की कार्रवाई होती है, ये फ़ेक इनकाउंटर होते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, नीलूफ़र ख़ान ने कश्मीर यूनिवर्सिटी की पहली ख़ातून वाइस चांसलर बनने का फ़ख्र हासिल कर लिया है। जी हाँ, नीलूफ़र कश्मीर यूनिवर्सिटी की पहली ख़ातून वाइस चांसलर होंगी। अभी वो होम साइंस डिपार्टमेंट की प्रोफेसर हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरी ने जुमेरात को दोपहर में जारी एक हुक्म में कहा है कि कश्मीर और जम्मू यूनिवर्सिटी एक्ट 1969 की दफ़ा 12 के तहत मुझे हासिल क़ुव्वतों का इस्तेमाल करते हुए मैं मनोज सिन्हा, चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर नीलूफ़र ख़ान को कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर मुकर्रर करता हूँ। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से नीलूफ़र एक मरतबा फिर सुर्खियों में आ गई हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी की पहली ख़ातून वाइस चांसलर बनने का एज़ाज़ उनको हासिल हुआ है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए एक बार फिर हम लोग एक और तालिबा को मुबारकबादी पेश करते हैं, जिसको इस वक्त आप इसको स्क्रीन पर देख रहे हैं। बेंगलुरु की दी बेस्ट हाई स्कूल की ये तालिबा है सवनूर शाइमा फ़ातिमा TM और इन्होंने 608 जो है नंबरात हासिल किए हैं और टॉपर रही हैं। इनके वालिद का नाम मुजीब है तो वालिदा सौदा बनाई जाती हैं और बेंगलुरु में गुज़श्ता कई सालों से रिहाइश पजीर हैं। इनके इस कामयाबी पर उनके वालिदैन ने और
ان کے رشتہ دار اور احباب نے بھی کامیابی پر مبارکبادی پیش کی ہے اور ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ ناظرین گرامی، کرناٹک میں اتر کنڑا ہو یا دکشن کنڑا، یہ وہ علاقے مانے جاتے تھے جو تعلیم میں بہت ہی آگے مانے جاتے تھے، اور جو ہے ہر سال جب 10ویں اور اس طرح کے جو اہم ترین ایگزامز ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ سے پہلے، دوسرے، تیسرے نمبر پر ہی ہوا کرتے تھے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس سال جو 10ویں کی جماعت کا جو رزلٹ آیا ہے اور اس میں ہم اگر چیک کریں گے تو اس وقت اڈپی اور دکشن کنڑا ضلع 20ویں درجے کو پہنچ گیا ہے، جن کے نمبر جن اضلاع کے اعتبار سے جب دیکھا جاتا ہے کہ کون سے اضلاع نے کتنے نمبر پر کیا کامیابی حاصل کی ہے جملہ طور پر، تو اس بار 20ویں نمبر پر آنے کی وجہ سے لوگوں میں بہت ہی زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے۔ اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ حجاب کا معاملہ ہو یا پھر نفرت پھیلانے کا معاملہ ہو، طلباء میں پڑھائی سے زیادہ مذہبیت بھر دی جا رہی ہے، ان کو ایک الگ قسم کا، ظاہر سی بات ہے کہ آج ہی دیکھا کہ آپ نے گزشتہ کئی دنوں سے جو یہ ساری شال زعفرانی شال اوڑھ کر کے آنا اور طلباء کو پریشان کرنا اور اس طرح کے موضوعات کو اٹھانا، یہ سب انہی اضلاع سے نکل کے آ رہا ہے، جس کے چلتے تعلیم پر جو ہے بہت ہی زیادہ اثر پڑا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو اضلاع فرسٹ نمبر، سیکنڈ نمبر، تھرڈ نمبر پر ہوتے تھے وہ جو ہے 20ویں استھان کو آ کر کے رک گیا ہے۔ ابھی بھی اگر یہ اضلاع کے لوگ اور یہاں پڑھنے والے طلباء جن کے اندر دھرم کے نام پر نفرت بھرا جا رہا ہے، وہ اگر اس سلسلے میں مزید اضافہ کرتے جائیں گے تو اگلے دنوں میں 20واں استھان بھی یہاں کے اضلاع کو نہیں ملے گا۔ یہ جو ہے تعلیمی سطح پر تبصرہ کرنے والے مختلف تبصرہ نگار اس وقت اخبارات میں پیش کر رہے ہیں، اور دیکھیں وائرل کس طرح اس میڈیا میں ہو رہا ہے کہ ایکشن کری ایکشن کیا ہے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس میں کہ جو ہے حاصل 95.60% جو ہے جملہ جہاں پورے اضلاع میں فرسٹ ٹاپ رہا، تو وہیں پر جو ہے دکشن کنڑا 87.15 پر آ کر کے رہا ہے، یعنی کہ 20ویں استھان پر آیا ہے۔ اس کو لے کر کے اس وقت تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے ناظرین گرامی، اعظم خان کی 27 مہینے بعد جیل سے رہائی ہوئی ہے، کس طرح کی ویڈیوز آ رہے ہیں، کس طرح جشن منایا جا رہا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت سارے الگ الگ ویڈیوز آئی ہیں ان کو لے کر کے۔ بہرکیف سپریم کورٹ سے گزشتہ روز عبوری ضمانت کی درخواست منظور ہونے کی ایک روز بعد اعظم خان 27 مہینے کے بعد آخرکار جیل سے رہا ہو گئے۔ اعظم خان کو لینے ان کے بیٹے عبداللہ اعظم اور شیوپال یادو ستارپور جیل پہنچے تھے۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ روز عبوری ضمانت کی درخواست منظور کی تھی، تاہم اعظم کی رہائی کا پروانہ شام 5:30 بجے تک جیل نہیں پہنچ سکا تھا، لہٰذا آج انہیں جو ہے رہا کیا گیا۔ اعظم خان 2020 سے جیل میں تھے۔ یوپی پولیس نے پچھلے کچھ سالوں میں ان کے خلاف 88 مقدمات درج کیے تھے۔ جمعرات کو سپریم کورٹ نے انہیں آخری اور 28ویں کیس میں عبوری ضمانت دی تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیں ناظرین گرامی کہ جو ہے کس طرح سے جو ہے ان کو 27 مہینے جیل میں رہنا پڑا، اور مقدمات جس انداز میں ان پر تھوپے گئے تھے، ان کی تعداد کو دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے تھے کہ جو ہے کسی نہ کسی طرح سے ان کو جیل سے باہر نہ آویں۔ ایک اگر کیس میں ضمانت ملے تو دوسرے میں پھنسے، دوسرے میں ضمانت ملے تو تیسرے میں پھنسے، تیسرے میں اگر ضمانت مل رہی تو چوتھے میں پھنسے، اس طرح کرتے 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 88 مقدمات درج کیے گئے۔ بالآخر سپریم کورٹ نے آخری کیس میں بھی ان کو ضمانت دی ہے۔ بہرکیف اب آپ آ چکے ہیں باہر، اب دیکھنا ہے کہ جو یوپی کے سیاست میں کس طرح جو ہے رنگ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، ادھر کرناٹک کے کوڈگو ضلع میں ہتھیاروں کی تربیتی کیمپ کا انعقاد کرنے والے اسکول کے اہلکاروں اور بجرنگ دل کے لیڈروں کے خلاف نوٹس جاری کرنے والے پولیس افسر کو ہٹا دیا گیا ہے۔ گونی کپا سرکل انسپکٹر SN جے رام نے کیمپ کے انعقاد سے متعلق شکایت پر کارروائی کی تھی، جس کے بعد ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ ان کا تبادلہ کرناٹک لوک آیکتا میں کر دیا گیا۔ اس ریاست میں سزا والی پوسٹنگ مانی جاتی ہے، یعنی اس قسم کی سزا بجرنگ دل کے ہتھیاروں کی تربیتی کیمپ کی تفتیش کرنے والے انسپکٹر کو دی گئی۔ کیمپ کی تصاویر اور ویڈیوز میں نوجوان ہوا میں گولی چلاتے نظر آ رہے تھے، کچھ ترسول چلانا سیکھ رہے تھے۔ جب تربیتی کیمپ کی تصاویر سوشل میڈیا پر آئیں تو لوگوں نے شدید تنقید کی۔ کیمپ کے دوران جس میں 100 سے زائد افراد نے شرکت کی، ترسول جیسے ہتھیار تقسیم کیے گئے تھے۔ اس بات کو لے کر کہ جب تحقیق کے لیے آرڈر دیے گئے تو اس کی سزا یہاں کی حکومت نے کیا دی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی کہ جب حکومت ہی بجرنگ دل کے ان کارکنان، متعصب گنڈوں اور دہشت گردوں کی جو ہے ذہنیت رکھتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو سزا تو ملنا ہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے جو ہے اس وقت اس خبر کے سامنے آنے کے بعد BJP حکومت کی تنقید کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ گنڈوں کا سپورٹ کر رہی ہے۔
ناظرین گرامی، ایک ویڈیو نیو یارک ٹائمز نے شیئر کی ہے. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم اندازہ لگاتے ہیں، نیو یارک نے دعویٰ کیا ہے کہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے رشین سولجرز، وہ یوکرین کے جو گرفتار شدہ یا جن کو جو ہے اپنی گرفتاری میں حراست میں لیا تھا یوکرین کے فوجیوں کو، ان کو قطار سے لے جانے کا یہ منظر ہے، جن کو بعد میں لے جانے کے بعد جو ہے قتل کر دیا گیا تھا، مار دیا گیا تھا بچا نامی علاقے میں، جہاں سے بہت ساری اجتماعی جو ہے خبریں نکلی تھی. یہ اسی کا منظر ہے. اس سے پہلے یہ ویڈیو سامنے آئی، یہ کہتے ہوئے جو ہے اس ویڈیو کو نیو یارک ٹائمز نے پیش کیا تو رشین فوجیوں کی جو ہے ظلم و ستم کی کہانی ایک بار پھر یورپین ممالک کے مختلف اخبارات میں اس وقت شائع ہو رہی ہیں کہ کس طرح یوکرین میں رشیا کی فورسز جو ہے وہ عوام کے ساتھ ساتھ جو ہے فوجیوں کو بھی جو ہے قتل عام میں مار رہی ہیں. بہرکیف ناظرین گرامی، اس سلسلے میں فل رپورٹ جو ہے نیو یارک ٹائمز میں پیش کر دی گئی ہے، چاہے تو آپ وہاں مطالعہ کر سکتے ہیں. مجھے یہاں پر اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.